جی السلام علیکم، میرا نام علی کامران چشتی ہے اور میں دوائے پاکستان سے آپ کے لیے ایک بہت ہی اسپیشل پریزنٹیشن لایا ہوں۔ آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ 4 دن ہندوستان اور پاکستان نے یہ جنگ لڑی۔ میں پاکستانی پرسپیکٹیو رکھوں گا اس پہ۔ میں کوشش کروں گا کہ میں جو ہے وہ ریفرنسز سے بات کروں، اور جو ہے وہ کوشش یہ ہوگی کہ جو ہے اس پہ ایک انالیٹیکل تجزیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے دیکھا تو پاکستان نے یہ جنگ 5 طریقے سے لڑی۔ اس میں ڈرونز تھے آپ کے پاس، آپ کے پاس ایک ایئر پاور تھی، اس کے بعد جو تھا وہ الیکٹرانک وارفیئر ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ چوتھا ایلیمنٹ آف کورس جو ہے وہ آپ کی میزائلز تھے، اور پانچواں ایلیمنٹ اس میں ڈپلومیسی تھی۔ اور اگر اس میں اس کی سب کلازز لے لیں تو ایک انفارمیشن وار بھی تھی، جسے آپ پروپیگنڈا کہیں، اور اس میں ساتواں ایلیمنٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لے لیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کو اس میں میری رشین سائٹ سے بھی، پاکستانی سائٹ سے بھی، ہندوستان کی سائٹ سے بھی کافی بات چیت ہوئی، فوجی ذرائع سے بھی، ڈیفنس ذرائع سے بھی، اور میں کچھ اپنی انفارمیشن آپ کے لیے لایا ہوں۔ پہلا کہ ڈرونز جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ یوز ہوئے ہندوستان کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے جو ہوئے، اور جو اس کا تجزیہ یہ ہے کہ ڈرونز دونوں سائڈ نے اس لیے یوز کیے کہ وہ اپنی کہ زمینی جنگ نہ لڑ پائیں، یعنی کہ اپنے فوجی ایک دوسرے کی طرف نہ لائیں۔ تو ایک واضح سگنلنگ تھی دونوں سائڈ سے کہ منیمم ڈیٹرنس سے، جس کی اصطلاح جو ہے وہ منیمم ڈیٹرنس کا مطلب کہ کم تر طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اس جنگ کو لڑا جائے۔ ہندوستان کا اپنا نظریہ تھا کہ اس فوج کا مطلب جو اس کے پاس 2019 کا ابھینندن والا ایپیسوڈ ہوا تھا تو کوئی امبیرسمنٹ نہیں چاہتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے بھیجے ڈرونز جو کہ اسرائیلی میڈ تھے، ہارپون۔ اس کی قیمت ہوئی 3 لاکھ سے 7 لاکھ ڈالر۔ پاکستان نے اور ہندوستان نے بھیجا آپ کے پاس ڈرونز، اور جو ڈرونز تھے وہ آپ کی ایئر ڈیفنس جو تھی، جو کہ چائنیز بیٹریز ہے ہمارا ایئر ڈیفنس، اور اس میں کچھ ٹرکش ایلیمنٹ بھی ہے، وہ آپ کی ایئر ڈیفنس کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ، یعنی کہ ٹیسٹنگ کرنا چاہتا تھا ڈرونز کے کہ آپ میزائل سے ماریں گے، اور ان کا، اور ہمارے جو پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ملٹری کا جو ایئر ڈیفنس کا کمانڈ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈرونز کو آپ میزائل سے نہیں ماریں گے، آپ انہیں اینٹی ایئر کرافٹ گن سے ماریں گے۔ تو آپ نے اپنی میسائل ڈیفنس کی جو پوزیشننگ تھی وہ ہندوستان کو نہیں دی، کیونکہ وہ جو ڈرونز آ رہے تھے وہ ایٹ اے سیم ٹائم اپنی ریکارڈنگ جو تھے ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں ریمٹ کر رہے تھے، یعنی کہ ایک ویڈیو لنک کے ساتھ بھیج رہے تھے۔ تو آپ نے شہروں میں آنے دی، پاکستان نے شہروں میں آنے دی اور اینٹی ایئر کرافٹ گن سے انہیں مارا۔ پاکستان نے چھوٹے ڈرون استعمال کیے، سواننگ ایک لفظ ہے، اس کی اٹیچمنٹس یوز کی، اور پاکستان نے جو ہیں وہ ڈرونز چھوٹے جو کہ تقریباً کوئی 2 لاکھ سے 3 لاکھ روپے تک کے، اور کوئی 5 لاکھ روپے تک کے بھی یوز کیے۔ اور وہ ڈرونز تھے ہم نے بھیجے وہ کاماکازی بھی تھے، کاماکازی کا مطلب سوسائڈ ڈرونز تھے، اور چھوٹے ڈرونز تھے۔ ان کی ایئر ڈیفنس کو ہم نے چیک کرنے کے لیے بھیجے، اور ہم نے بھیجے کشمیر، پنجاب، راجستھان اور گجرات سائڈ، یہ 4 ایریاز پہ ہم نے بھیجے، اوپر سے لے کے نیچے تک، تاکہ ان کی ایئر کرافٹ گنز جو ہیں ہم دیکھ سکیں اور پینیٹریشن ہماری کیا ہو سکے۔ آئیڈیا یہ تھا دونوں سائڈ پہ کہ خدا نخواستہ بڑا نقصان نہیں پہنچانا، ایک تو ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرنا، اور جو تھا وہ یہ دیکھنا کہ اور لو انٹینسٹی آپ کی ایئر فیلڈ کے رن وے خراب کرنا، چھوٹے اس کے ہدف تھے، کوئی اتنا بڑا ہدف نہیں تھا۔ تو ہندوستان نے آکاش ان کا انڈیجنسلی جو ہے وہ یوز کیا، جس کے میزائلز ہیں، اور اس کے بعد S-400 جو آپ سن رہا ہوگا رشین ایئر ڈیفنس وہ یوز کیا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی لوکیشن تو پتہ تھی۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستانی ایئر ڈیفنس S-400
کی 3 بیٹریز آف پوزیشننگ تھی، ایک پنجاب میں تھی، ایک راجستھان میں تھی، اور تیسری جو تھی انہوں نے نارتھ ایسٹ میں رکھی تھی چائنا کے لیے. ان کی ابھی ایک ڈلیوریز آنی باقی ہیں، تو وہ اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. تو ڈرونز اس طرح سے استعمال ہوئے. اب میں بات کروں گا ایئر ڈیفنس کا. کیا پاکستان میں کا ایئر ڈیفنس ناکارہ لا؟ بالکل نہیں. میں آپ پہ اس پہ دوسری اور تیسری بات جو ہے تھی میزائلس کی بات کروں گا. تو ہندوستان نے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا، پہلا جو اٹیک کیا بھالپور میں، مرید کے میں اور آزاد کشمیر میں، وہ بھاموس میزائل بھیجے. اور میزائلس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بھاموس جو تھے وہ رشین انجن کے ساتھ چلتے ہیں، اور رشینز نے جو بھاموس نے ہندوستان کو دیے تھے سپر سونک میزائل ہیں. اور وہ جو ہے وہ اس لیے دیے تھے کہ اچھا، وہ اس شرط کے ساتھ دیے تھے کہ یہ نیوکلیئر انڈیا ہے، وار ہیڈ نہیں بنائے گا. اور ہندوستان نے سپر سونک میزائل پاکستان میں بھیجے. اچھا، دنیا کا کوئی ایئر ڈیفنس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سپر سونک یا 100% پینیٹریٹ نہیں روک سکتا. اسرائیل میں آئرن ڈوم کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جو حماس نے حملے کیے تھے اس میں ان کے ڈرونز پینیٹریٹ کیے. یوکرین نے جب ڈرونز بھیجے تو ماسکو تک ڈرونز آئے تھے، کہ ان کے پاس S-400 نہیں بلکہ S-500 کی بیٹریز. تو دنیا کا کوئی بھی ایئر ڈیفنس 100% جو ہے وہ کرامت نہیں ہوتا. اور میزائلز میں کیونکہ آپ کے پاس ہائپرسونک، سپرسونک میزائلز ہیں وہ، اور ٹیکنیکلی تو خیر اس پہ ٹیکنیکل پہ نہیں جاتے. تو ہندوستان نے آپ کے پاس جو میزائلز یوز کیے وہ سپرسونک میزائل سے آپ نہیں روک سکتے تھے. پاکستان کا جواب آیا، پاکستان نے جو تھے وہ آپ نے دیکھا فتح 1 فتح 2 یوز کیے. اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے پاس جو شاہین بھی ہیں، عبدالیز بھی ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ بابر کروز میزائل بھی ہیں، جو اور بھی ڈفرینٹ ہیں جو کہ ہم اس جگہ پہ نہیں بتا سکتے. لیٹ ملٹری کم اپ ود دیٹ ایکسپلینیشن جو دیکھتی ہے. تو پاکستان نے فتح اس لیے یوز کیا کہ وہ جب اس نے بھیجا تو انڈیا کو بھی سگنلنگ تھی کہ یہ پاکستان نے نیوکلیئر ویپن نہیں لانچ کیا ہے، یہ ایک کنونشنل ویپن ہے. اور پاکستان کی پوری کوشش رہی کہ اس میں ایسکلیشن لیول اتنا اوپر نہ کریں کہ نیوکلیئر تک بات آئے، کیونکہ جو ہندوستان سے چوک اس پورے معاملے میں ہوئی وہ پاکستان کو کنونشنلی ویک سمجھ کے انہوں نے یہ حملہ کیا تھا. کنونشنلی آپ نے جواب دیا. تیسری بات جو تھی وہ آپ کی ہوئی ایئر وار. ایئر وار میں پاکستان جو ایئر فورس استعمال ہوئی، دونوں ایئر فورس جو تھیں وہ اپنے ملک میں رہ کے اور انہوں نے فائر کیے. اس میں جو گیم چینجر تھا اس میں ہمارا میزائل تھا PL-15 جو کہ 150 سے 350 کلومیٹر تک مار سکتا ہے. چائنیز نے پہلی بار یہ دیا تھا، اور چائنا یا کوئی بھی کسی ملک جو دیتا ہے وہ اپنا اوریجنل ورژن نہیں دیتا، اس کی کچھ کم کیپیسٹی کے ساتھ دیتا ہے. میری انفارمیشن ہے کہ چائنیز نے جو بھی آپ کو اکوپمنٹ دیا ہے وہ سورس کوڈ کے ساتھ، یعنی کہ 100% جو چائنیز PLA یا PLAF یوز کرتی ہے وہی ورژن پاکستان کے پاس آیا جو ہندوستان کو نہیں پتا تھا. اور یہ ہمارے جہاز اڑے اور انہوں نے فائر کیے، جس میں 3 رفائل کی بات آ رہی ہے، MiG آ رہا ہے، میراج آ رہا ہے، ڈرونز آ رہے ہیں، اور تو 6 سے 7 ہندوستانی جہازوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گرا دی، اور جو کہ بہت بڑی جو ہے یہ نیوز ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. آج میں انڈونیشیا کا پڑھا تھا، انڈونیشیا میراج خریدنے جا رہا ہے. I think انہوں نے 8 بلین ڈالرز کی ایک ڈیل ہے. وہاں کے لا میکرز نے آج بہت بڑا احتجاج کیا ہے کہ ہم میراج کی ڈیلیوری نہیں لیں گے. اس انسیڈنٹ کے بعد ایسی بہت ساری دوسری ایئر فورسز ہیں جو کہ اس پہ اعتراض ہوئے. تو چائنیز ویپن یوز ہوئے، اور ایٹ اے سیم ٹائم سیٹلائٹ. جو الیکٹرانک وارفیئر کی بات ہے تو پاکستان کو ایک سیٹلائٹ، ہندوستان کے پاس ایک اپنی انڈیجنس سیٹلائٹ ہے لیکن پاکستان کے پاس نہیں تھی، ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں جو چائنیز نے
انفارمیشن تھی جو ریئل ٹائم تھی، جس سے آپ کی وار اویئرنیس اور گیم اویئرنیس تھی کہ کیا ہو رہا ہے آن گراؤنڈ، آن ایئر، ان اسپیس. تو یہ تینوں ایلیمنٹ اور آن سیز، تو یہ چاروں ایلیمنٹ مل کے آپ کے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز میں جو تھے وہ وہاں پہ آپ کے پاس سچویشنل اویئرنیس تھی، جس کی وجہ سے آپ کی ایئر فورس کامیاب ہوئی. تو ڈرونز اور یہ جنگ جو ہے یہ ایئر میں لڑی گئی اور اس میں ہم سرخرو ہوئے. تو اور اس میں جو الیکٹرانک جیمنگ ہے ٹیکنالوجی، اس میں ہم نے ہندوستانی جہاز جیم کیے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ رافیال جو تھے جب وہ اڑے تو انہیں لینڈ کرنا پڑا جموں کشمیر ایئر بیس پہ، جو کہ فارورڈ ایئر بیس ہے. آپ اپنے سب سے بڑے اور اچھے ویپن اتنی فارورڈ ایئر بیس پہ نہیں لاتے. اور آف کورس آپ کے پاس جو تھی وہ سگنلز انٹیلیجنس تھی، یعنی کہ آپ نے ان کی سائٹ کو ہیک کیا، ان کی جو انفارمیشن تھی وہ آپ کے پاس تھی، جو کہ پی ایف نے جب اپنی پریزنٹیشن دی تھرو آئی ایس پی آر تو انڈین پائلٹس کی کنورسیشن بھی آپ کو سنائی، وچ از اندر گیم چینجر ٹیکنالوجی، جسے وہ ملٹی ڈائمینشنل وار کی بات کرتے ہیں. اور پانچواں ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ڈپلومیسی. آپ نے دیکھا یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے کشمیر کی میں جو ٹیررزم ہوئی اس کی وجہ سے شروع ہوئی، اور وہ ہندوستان جو تھا وہ یہ سمجھا کہ اسے سمپتی ملے گی اس وجہ سے. اور آپ کو پتا ہوگا 2019 والا جو واقعہ تھا وہ اس واقعے سے اس لیے مختلف ہے کہ 2019 میں ہندوستان نے لمیٹڈ اپنے اہداف پورے کر لیے تھے، آرٹیکل 370 کو ریووک کیا. اس کے بعد اس بار جو ان کی چال تھی وہ کامیاب اس طرح نہیں ہوئی کہ پوری دنیا نے یہ کنڈیم کیا بشمول پاکستان نے، لیکن پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان کا نام کسی ملک نے نہیں لیا کہ انوالوڈ ہیں، بلکہ بہت سارے ملکوں نے جب جنگ ہوئی ڈی ایسکیلیٹ کیا. پاکستان کے ساتھ 5 سے 7 ملک کھڑے رہے اس جنگ میں، انہوں نے پاکستان کی سوورنٹی پہ کی بات کی، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی، جس میں چائنا، ٹرکی، آذربائیجان نے تو کھل کے بات کی، بلکہ اس میں بہت ساری مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جن سے بات چیت رہی، اور ایران کا بھی بہت اچھا رول رہا اس میں پاکستان کے لیے. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہندوستان کی 80% یورپین ایکسپورٹ جو ہیں وہ تھرو ایران جاتی ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ ڈونلڈ مائی فرینڈ والی جو بات تھی، ٹرمپ مائی فرینڈ، جو ہندوستان سمجھتا کہ سم ہاؤ Americans would save them. Americans did save them جب انہوں نے سیز فائر اناؤنس کیا. But Americans are pretty pissed off at India because they wanted to bring India to a front where somehow Chinese کے against لانا چاہتے تھے, and apparently that failed with this. اور of course جو امریکنز نے پھر اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کو ایکویٹ کرنا شروع کیا, اور وہ جو کہ انڈیا کی بہت بڑی ہار ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو ان کی دنیا کا میڈیا ہے اس میں انفارمیشن جو وہ اس پوری 4 دن کی جنگ کی بات ہوئی, اس میں وہ باتیں ہوئیں جو کہ شاید انڈین انٹرسٹ کے خلاف نہیں تھی. مطلب انڈیا کی بے عزتی تھی, آپ کے رافیال گر گئے, آپ ایک ملک جو کہ اکنامکلی اتنا 44 نمبر پہ اور آپ کی اکانومی 74 نمبر پہ ہے, آپ اس پہ حملہ کرتے ہیں اور وہ سروائیو نہیں کر پائے. اس کے بعد آپ اور ہندوستان کی جو سب سے بڑی غلطی رہی کہ وہ جو کشمیر میں جن کی وجہ سے یہ ٹیررزم ہوئی, آپ نے انہیں نہیں پکڑا, بلکہ آپ نے ہندوستان نے پہلے پاکستان نے پری ایمپٹیو حملہ کر دیا, جس کی وجہ سے آپ کی ڈپلومیسی ختم ہو گئی. اور جے شنکر جیسے لوگ جو کہتے تھے وی ڈونٹ وانٹ پریچرز, وی وانٹ پارٹنرز دیر, اینڈ ان اینڈ آف دا ڈے ہندوستان کا نہ کوئی پارٹنر رہا, نہ کوئی دوست رہا, اور نہ کوئی ہمدرد رہا. اور ہندوستان یہ جنگ نہ صرف ملیٹریلی, ڈپلومیٹکلی اور مورلی تینوں طرح سے ہار گیا.
ایک اور چیز جو اس ایلیمنٹ میں ڈالوں گا، جو انڈیا کا میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا جس نے کراچی پہ قبضہ کر لیا تھا، جس طرح کی لینگویج استعمال ہوئی ان کی طرف سے، جو پروپیگینڈا تھا اپیرنٹلی وینٹ اگینسٹ انڈیا، اور ہندوستان کو اب کوئی بھی اس بات کے بعد سیریس نہیں لے گا، ان کی سچی بات بھی جھوٹی لگے گی، اور یہ ایک بہت بڑی جیت ہے پاکستان کے لیے۔ تو میں یہ کچھ پوائنٹس آپ کو لانا چاہتا تھا، آسان الفاظ یوز کیے، آئی ہوپ آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔